اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے 8th کلاس کا اردو۔ اس میں ہم نے چیپٹر نمبر 9 لیا ہے جس کا نام ہے جابر بن حیان۔ ہاں بچوں، پہلے میں یہ پڑھوں گا، آپ غور سے اس کو سنیں گے۔ ہاں بچوں، چلو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کمسن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفے میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مرجع تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دانتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دانتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اس سے انعام و اکرام سے نوازا۔ چلو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہاں بچوں، اب ہم اس کو پورے طریقے سے سمجھیں گے کہ یہ جابر بن حیان کون تھا۔ ہاں بچوں، کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جابر بن حیان جو تھا وہ ایک عطاری کا کام کرتا تھا، یعنی عطار بیچتا تھا وہ۔ ہاں بچوں، کہتے ہیں کہ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے سینکڑوں سال، یعنی 100 سال، سینکڑوں سال پہلے،
18 یعنی آج سے پہلے 1200 سال پہلے، یعنی کوفے میں ایک کیا تھا؟ ایک اتار تھا۔ اس اتار کا نام کیا تھا؟ حیان تھا۔ اتاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ جو یہ اتار کا کام وہ بیچتا تھا، اس سے اس کا جو زندگی اس کی گزر وہ مشکل سے گزرتی، یعنی اس میں زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے۔ ہاں بچوں، اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اب اس کا نام کیا رکھا گیا؟ جابر۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا ہوگا؟ اب جو اس کا باپ تھا جابر کا، اب اس کو فکر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ فکر ہوگی، یعنی اس کو یہ فکر ہوگی، یعنی اندیشہ اس کو دل میں آیا کہ اب کیا ہوگا؟ اب مجھے بچہ بھی پیدا ہوگا۔ پہلے مجھے خود اپنی زندگی بسر نہیں ہوتی تھی، اب جو بچہ پیدا ہو اس کو کیا کروں گا میں؟ روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہاں، پیسے کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ اب پیسے کمانے کے لالچ میں کس میں وہ ملوث ہو گیا؟ یعنی چھوٹے بڑے جرائم میں، گناہوں میں وہ ملوث ہو گیا، یعنی وہ چوری کرنے لگا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ جو جابر تھا ابھی نہایت ہی کم سن تھا، ابھی یہ چھوٹا تھا، اس کی عمر چھوٹی تھی، یعنی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور باپ جو ہے وہ اس دنیا سے کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا، مر گیا۔ ہاں بچوں، اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ ان کی غریب ماں پر آن پڑی۔ اب جو جابر کی جو ماں تھی، غریب ماں تھی، اب اس کی جو تعلیم تربیت کا جو بوجھ تھا، یعنی کھانے پینے کا جو باقی اخراجات ہیں، وہ کس پر پڑی؟ اس کی ماں پر۔ کب؟ یعنی باپ کے مرنے کے بعد۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ اب ماں نے جابر کو کہاں بیچا؟ ایک گاؤں میں بیچا، یعنی کوفے سے اس کو نکالا، کہاں بیچا؟ یعنی اپنے رشتہ داروں کے گھر۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح جابر کو جو دیہات کی جو فضا ہوتی ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، وہاں اس نے اپنی زندگی گزاری، یعنی بچپن کی زندگی وہاں گزاری۔ گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ گاؤں میں اس کو کیا معمولی تھوڑی بہت اس کو وہاں تعلیم حاصل ہوئی۔ البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس کے کوٹ کوٹ کر بڑھ گیا، یعنی کوٹ کوٹ کر بڑھنا ہو گیا، بہت زیادہ بڑھنا یا ٹھونس کے بڑھنا، یعنی اس کو زیادہ اس نے سوچا کہ اپنے دل میں کہ میں اور تعلیم حاصل کروں گا، یعنی زیادہ میں تعلیم حاصل کروں گا۔ ہاں، کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ سال اس نے کہاں گزارے؟ گاؤں میں۔ تو یہ اب کہاں واپس آیا؟ پھر اپنے وطن میں واپس آیا۔ کہاں پہ؟ کوفے میں۔ ان دنوں کوفے میں عمدہ تعلیم کا ماحول تھا۔ کہتے ہیں ان دنوں میں جو کوفہ، وہاں عمدہ تعلیم، وہاں اچھی تعلیم مل رہی، وہاں یہ ماحول تھا، مل رہی تھی یہ تعلیم۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب اس کو شوق ہے کہ میں اور تعلیم حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا۔ اب اس نے سکول میں کیا لیا؟ ایڈمیشن لیا، یعنی داخلہ لیا، اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ مروجہ تعلیم ہوگی جو عام تعلیم ہوگی یا جس کا رواج ہوگا، وہ تعلیم، اس نے یہ ایڈمیشن لے لیا۔ اب جابر جوان تھا، اب یہ کیا ہو گیا؟ جوان، اس وقت یہ جوان
ہو گیا تھا۔ اس نے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھانت سوار ہوگی۔ یعنی اب اس کو جو ماں کی غربت تھی، وہ غریب تھی، اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میری ماں جو ہے وہ غریب ہے، اب میں کیا کروں گا، سونے بنانے کی دھن سوار ہوئی، یعنی اس کو بہت پیسے کمانے کی شوق ہو گئی۔ کس کو؟ جابر کو۔ اور اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ اب اس نے جو مختلف قسم، بہت سارے قسموں کی دوائی ہے، ان کی جو خاصیت اب اس نے شروع کی، یعنی ان پر اس نے اب ٹیسٹ کی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر اس نے طرح طرح کی جڑی بوٹی ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی اس نے دھاتیں، یعنی دوائیاں، جو جڑی بوٹی ہیں جن کی دوائیاں بنتی ہے، وہ اس نے کہاں، یعنی بڑی بٹی ہوگی، جو بڑا چولہا ہوگا، اس پہ اس نے کسی برتن میں ڈال دیا، تو ان کو کیا کیا، پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے، یعنی مختلف قسم کے برتن تھے جن میں کیا تھے، جڑی بوٹیاں تھی، دھاتیں تھے، طرح طرح کی دھاتیں تھے، مختلف قسم کی جو دھاتیں تھیں، دوائیاں تھی۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا، یعنی کیمیا گری ہوگی، یعنی دوائیوں کا وہ تجربہ اب کرنے لگا، وہ یعنی ہر وقت وہ اب یہ کرنے لگا۔ کیمیا گری کے اس تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی، یعنی اس کے علاوہ اس نے کیمیا گری کے علاوہ، یعنی ان کے تجربوں کے دوران اس نے بہت سے چیزوں کا ایجاد کیا جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جن کو لوگوں سے کیا ہو گیا، فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یعنی اس طرح اس کی جو شہرت ہوگی، یعنی یہ مشہور ہو گیا، یعنی اس کی جو شہرت یعنی دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، یعنی اس وقت یعنی بغداد کا خلیفہ کون تھا؟ ہارون رشید۔ اس نے کیا کام کیا؟ جابر کو دعوت کی، یعنی اس کو اس نے بتایا کہ آپ یہاں آؤ، میری دعوت ہے۔ یعنی ہارون رشید بغداد کا کیا تھا؟ خلیفہ تھا۔ یعنی بغداد تو پتہ ہے بچوں آپ کو کہاں ہے، یعنی وہ ایران کا کیپٹل ہے، یعنی دارالخلافہ ہے ایران کا، جس طرح انڈیا کا دارالخلافہ دہلی ہے، یعنی کہ ہماری جو ریاست ہے جموں کشمیر ہے، اس کا جو اس کے دو دارالخلافے ہیں، ایک ہے جموں اور دوسرا ہے سری نگر، یعنی سرمائی اور گرمائی راجدھانی، یعنی اس کی جو راجدھانی ہے، یعنی بغداد کس کی راجدھانی ہوگی اب؟ عراق کی۔ یعنی وہاں جو خلیفہ تھا، بادشاہ تھا وہاں، اس نے کیا کیا کام؟ ہارون کو بلایا، یعنی دعوت کی۔ ہاں، جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوگی، یعنی جب یہ وہاں گیا تو اس کی بڑی کیا ہوگی؟ قدر، یعنی اس کو عزت سے وہاں نوازا گیا۔ خلیفہ نے اس سے انعام اکرام سے نوازا، یعنی ایک اس کو انعام بھی دے دیا اور عزت بھی اس کو کی، کس کو؟ جابر کو۔ ہاں بچوں، چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے آنے والے آگے اور بھی ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے بھی، تب تک کے لیے